اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے بہت زیادہ وظیفے لے کر آئی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے وظیفے ہوں گے، اگر آپ کو جو بھی ان میں سے آسان اور اچھا لگے آپ اس پر عمل کر کے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر اس پر عمل کر کے اپنا مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ ہے اسم اعظم کا، یا قابضو، اے نپی تولی روزی دینے والا۔ عمل اس کا کچھ یوں ہے کہ یہ اسم اگر 40 دن تک روزانہ ایک ٹکڑے پر لکھ کر کھایا جائے تو رزق میں کشادگی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہے یا شکور۔ عمل کچھ اس طرح ہے کہ معاش میں تنگی ہو تو روزانہ 41 مرتبہ نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ روزانہ پڑھے، کامیابی ہوگی۔ ہر نماز کے بعد اسے 2004 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے یا واسیو، اے وسط دینے والے۔ عمل کچھ یوں ہے، اگر آپ نے مال و دولت کے حصول کے لیے اسم بے حد مجرب ہے، نماز عصر کے بعد خاص طور پر 100 مرتبہ یا واسیو پڑھا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی دکان کا کاروبار بڑھانا چاہے تو اس سے چاہیے کہ نماز جمعہ کے بعد چند آدمی اکٹھے کر کے اس اسم کو 3150 مرتبہ پڑھے اور 4 جمعوں تک اسی طرح پڑھائی کروائے۔ انشاءاللہ تعالی اس اسم کی برکت سے کاروبار میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ آگے ہے یا وکیل، اے کارساز۔ رزق کی کشادگی کے لیے ہے۔ جو شخص اس اسم کو کثرت سے پڑھتا رہے گا، اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی اور جائز ولی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آگے ہے یا غنیو، اے بڑے بے نیاز و بے پرواہ۔ عمل کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا بلا میں گرفتار ہو جائے یا مرض میں مبتلا ہو جائے تو یا غنیو 70 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرے اور تمام بدن کا مسح کرے۔ اس کے علاوہ جو شخص اسے کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لے گا وہ انشاءاللہ تعالی غنی ہو جائے گا اور مال و دولت میں بے پناہ برکت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہر ایک عمل کرنے کے لیے پاکیزگی، نیک نیتی اور 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے۔ آپ اس پر تب عمل کر سکتے ہیں۔ آگے ہے یا رزاق۔ ناظرین، یہ جو وظیفہ ہے آپ نے ایسا مجرب اور مستند وظیفہ بتاؤں گی، جو شب برات کی رات کو یہ وظیفہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق کی بارش اس پر برسا دیتا ہے۔ عمل اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے 7 دانے جو چاول یا گندم، ان اجناس میں سے کسی ایک کے ساتھ 7 دانے لے کر ہر دانے پر باری باری 70 مرتبہ یا رزاق کا ورد کرنا ہے، اور پھر ان دانوں کو محفوظ کر کے الماری میں یا کسی محفوظ مقام پر رکھ دیں۔ یہ عمل آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن شب برات کی رات وہ رات ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو پورے اگلے سال کا حساب کتاب مرتب کرنے کی ہدایت دیتا ہے، جس میں رزق، زندگی، موت وغیرہ شامل ہے۔ آپ شب برات کی رات یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پورا سال رزق کی بارش ہوگی اور آپ پورا سال تنگ دستی سے بچے رہیں گے۔ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے، بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ آگے ایک حدیث ہے رزق کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کردہ عمل ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں کی اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ دوبارہ سنیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ دنیا
تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ یہ بھی بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی باکمال وظیفہ ہے۔ لیکن جس وظیفے کے پیش نظر میں نے آج کی یہ ویڈیو بنائی ہے بہت ہی بابرکت ہے۔ آپ نے آج کے دن نماز عشاء کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اپنی جو نماز ہے نماز عشاء کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کو 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ بس چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یقین مانیں جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ آیت پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ ماہ سفر کی دوسری جمعرات ہے، بہت ہی بابرکت جمعرات ہے۔ ہر وقت رحمتیں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برستی رہتی ہیں۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ اگر یہ وظیفہ کرتے ہوئے مجھ پر کتنی رحمتیں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتار رہے ہیں، تو کتنی رحمتیں ہیں، تو اگر وہ شخص جان جائے تو وہ کبھی اس وظیفے کو ختم ہی نہ کرے۔ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ صرف 21 مرتبہ پڑھ کر اپنا جو ہے آپ اپنا کام کروا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وہ ضرور کام کریں گے جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے، اور تھوڑا سا رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو طلب کریں۔ آگے ہے اس قرآنی ایک آیت، دعا کے بڑھنے کے والے اللہ پاک غیبی رزق عطا فرمائیں گے، خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ جہاں کہیں سے رزق کا کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو، مایوسی اور ناامیدی کی اتھاہ گہرائیوں میں گھرے شخص پر یہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اس شخص کا دسترخوان نہایت ہی وسیع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے نسلوں کے لیے رزق اور برکت کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف میں افطاری کے وقت پڑھنا رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، بہت ہی سادہ سا وظیفہ ہے۔ اگر لاسٹ میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ہم سے کسی قسم کی کوئی دعا کرانا چاہتے ہیں، اپنا آپ کا کوئی مقصد ہے، کوئی دلی حاجات ہے، کوئی پیپروں کا مسئلہ ہے، کوئی کسی کے اسکول کا مسئلہ ہے، کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے، کسی کے رزق کا مسئلہ ہے، کسی کی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کے شادی کا مسئلہ ہے، کسی کی اور گھریلو ٹینشنوں کا مسئلہ ہے، تو آپ لوگ اپنا نیم، اپنا جو نام ہے وہ اور اپنا مقصد لکھ کر ہم تک کمنٹ کریں، تاکہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ یا رب العالمین اس شخص کی جس نے ہم سے اپیل کی ہے، اپنا مقصد شیئر کیا ہے، یا رب العالمین اس میرے بہن بھائی کی دعا کو قبول فرما۔ اے رب العالمین اس میرے بہن بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے رب العالمین اس ماہ سفر کے صدقے، اس ماہ سفر کے مبارک صدقے یا رب العالمین اس کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائی کو، اس شخص کو خود جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے رب العالمین اس شخص کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ جب بھی میں ایسے کوئی دعا کروں تو ضرور آپ لوگ آمین کہا کریں، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی آمین کے پسند آ جائے اور سب کی دنیا میں بیڑا پار ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔